اور روایات میں آتا ہے کہ وہ رکا ڈالنے کی دیر تھی۔ دریائے نیل کی لہریں 16 گز تک بلند ہوئیں، اور وہ دن گیا آج کا آیا، اس کے بعد کسی جان کو اس کے حوالے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ چل سو چل، وہ اس وقت سے چل رہا ہے۔ یہ ضمنی بات ہی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نور فراست عطا کرتا ہے، دلوں کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور سورج کا نور دکھاتا ہے، نظر بھی آتا ہے۔ دلوں کا نور نظر نہیں آتا لیکن بہت کچھ دکھا دیتا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے علم کے بارے میں کچھ لوگ اشکالات کا شکار تھے۔ ظاہر معترضین ہر دور میں ہوتے ہیں، کوئی اللہ والوں کو ماننے والے ہوتے ہیں، کوئی ان کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر وقت رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے ان کے علم کے بارے میں کچھ اس طرح کا بولنے کی کوشش کی، تو آپ وجد میں آئے اور اپنا دروازہ علم کھولا۔ کون سا؟ جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ دوسری حدیث میں آتا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ میرا علی ہے۔ میں حکمت کا شہر ہوں، اس کا دروازہ میرا علی ہے۔ تو وہ دروازہ کھولا اور فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو جو بھی پوچھو، پہلے اس کے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ جس سوال کے بارے میں مجھ سے کہو گے، جو بھی سوال میرے سامنے رکھو گے، اللہ نے مجھے علم اتنا دیا ہے، جو پوچھو گے میں اس کا جواب دے دوں۔ دیکھو نا، کچھ لوگ تو نبی کے علم کے بارے میں کہتے پھرتے ہیں، وہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ ذرا باب مدینۃ العلم کو دیکھ لو، جن کے دروازے پر حاضر ہونے سے علم ملتا ہے۔ اصل میں وہ بدبخت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، وہ ولیوں کے دشمن ہیں، اور جو ولیوں کا دشمن ہوتا ہے وہ صدیقین کا، انبیاء کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان اولیاء اللہ کو ماننا ہوتا تو پھر یہ اعتراضات نہ آتے۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو مجھ سے، پوچھو جو پوچھو میں اس کا جواب دے دوں گا۔ ایک آدمی مجمع سے کھڑا ہوا، بڑی محبت والی بات ہے، مجمع کے درمیان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اتنا بڑا جو آپ نے دعویٰ کر دیا ہے، جو پوچھو میں بتاؤں گا، تو ذرا بتاؤ نا اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ بتاؤ نا اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ تو وہ بھی آخر باب مدینۃ العلم، وہ نور فراست رکھتے تھے، وہ جن کو دل کی صفائی حاصل تھی، جن کا دل مبارک اتنا روشن ہو چکا تھا کہ جہان کی عرش ان پر روشن تھی۔ تو آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھ کر فرمایا میں نے مشارق مغارب، میں نے تحت ثرا تک، عرش اولا تک سب دیکھا ہے، جبریل امین مجھے کہیں نظر نہیں آیا، سوال کرنے والے تو ہی جبریل امین، تو ہی جبریل امین، تو ہی ہے۔ یعنی آپ دعویٰ کر رہے تھے اور اس دعوے کے اس بات کے لیے دلیل چاہیے۔ تو اب میں تو کہہ بھی گیا ہوں جو میں نے کہنا تھا، آپ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، اور مقام علی المرتضیٰ دیکھو کہ اللہ رب العزت ان کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے جبریل کو بھی ان کی مجلس میں بھیج دیتا ہے۔ بولو محبت ہے جنہیں علی سے، بولو ذرا سبحان۔ نہیں میرا کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہوا ذرا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک یاران جو ہیں، وہ ایک سے بڑھ کر ایک شان رکھنے والی ہستیاں ہیں، انہیں نور فراست حاصل تھا اور یہ بانٹتے تھے نبی علیہ السلام۔ ایک صحابی آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے کچھ، تو حضور علیہ السلام نے ان کے بولنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا جیتنی تسالنی عن بر والاسم او کما قال، فرمایا تو اس لیے آیا نا کہ مجھ سے پوچھے کہ گناہ کن کاموں میں ہے، ثواب کن کاموں میں ہے۔ نبی سے محبت کرنے والے بولو ذرا۔ یعنی اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، دلوں کے راز جانتے ہیں، دلوں کے راز جانتے ہیں۔ وہ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی کا نام بھی یاد کر۔ تو حضور علیہ السلام ان کے بولنے سے پہلے ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا جیتنی تسالنی عن بر والاسم، تو اس لیے آیا نا کہ تو نیکی پوچھنا چاہتا ہے کہ ان کاموں میں، گناہ پوچھنا چاہتا ہے کیا کرنے سے گناہ ملتا ہے، یہی پوچھنے آیا نا۔ فرمایا اس طرح تو پھر دفتر کے دفتر پر ہو جائیں گے، اس طرح تو پھر تجھے بہت کچھ بتانا پڑے گا۔ آج ذرا تجھے اتنا کامل کر دوں، اتنا کامل کر دوں، نور فراست دے دوں، سینہ تیرا روشن
منور کر دوں تو پھر فطرانہ تو اتنا تجھے دے دوں کہ تو جو سوال تیرے دل میں آئے گا تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دے گا. بولو ذرا محبت سے. فرمایا قریب ہو. وہ قریب ہوا. حضور علیہ السلام نے اس کے سینہ پر ہاتھ پھیرا. حضرت وابسہ کے سینے پر ہاتھ پھیرا. فرمایا پھر اب جا تیرا حال یہ ہو گیا ہے کہ اپنے دل سے ہی فتویٰ لے لیا کرنا. تیرا دل ہی تجھے بہت کچھ بتا دے گا. تو یہ انوار کی برسات, یہ فیضان کا لٹانا, یہ رحمتوں کی بوچھاڑ اور یہ حضور علیہ السلام کی عطائیں, اللہ رب العزت کی عطا سے, خدا داد صلاحیتوں سے حضور علیہ السلام نے اپنے یاروں کو اس طرح مالا مال کیا. کسی کا سینہ روشن کر دیا اس طرح, کسی کی آنکھیں روشن کر دی. بولو نا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نکلی ہوئی آنکھ لے کر ڈھیلا تلی اپنی ہتھیلی پر رکھا ہوا اور آ جاتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کے اندر, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیر لگا ہے, آنکھ نکل گئی ہے. فرمایا صبر کر, جنت مل جائے گی. عرض کرتا ہے کلمہ آپ کے نام کا پڑا ہے, یقین ہے جنت مل جائے گی, فی الحال تو مجھے آنکھ چاہیے. وہ تو کہتا ہے نا مانگنا ہی ناجائز ہے, نبی سے مانگنا ہی شرک ہے. تو یہ جو صحابی آنکھ مانگ رہے ہیں, بتاؤ ان کے بارے میں شرک کا فتویٰ لگائے گا نہ لائق؟ بتا نا ذرا, پاگل ہو گیا کیا صحابہ کے اوپر شرک کا فتویٰ؟ اور پھر یاد رکھو صحابی مانگ رہے ہیں, نبی انکار بھی نہیں کر رہے ہیں. یعنی صحابی تو چلو سیکھ رہے تھے, مانگ بیٹھے ہوں گے, نبی تو سکھانے آئے ہیں نا. تو پتا چلا صحابی کے مانگنے اور نبی کے عطا کرنے, منع نہ کرنے سے ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا ہے, اپنی طرف سے کمالات کے ساتھ معمور اور مکمل کر کے بھیج دیا. اس لیے پھر اعلیٰ حضرت بولتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. حضور کی نعت ہے, عاشقوں کا کلام ہے, حضور کی شان ہے. اگر آپ کے دل میں آئے تو میرے ساتھ پڑھ لو. عید کا دن ویسے خوشی کا دن ہو تو خوشیوں کے ترانے, بھائی ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ نبی کا ذکر کیا جائے, آپ کی نعتیں پڑھی جائیں, آپ کے صحاب کا ذکر کیا جائے, آپ کی آل کے مبارک تذکرے کیا جائے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہائے ہائے تجھ میں اور جنت میں کیا نسبت اے منکر دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. نہیں جی نبی کی دے سکتے نے, نبی کی کر سکتے نے, اے مستغنی ہونا ہے. تے اللہ حضرت نے انہوں اے تمانچہ مارا ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم, کلیم اللہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام, روح اللہ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اوے قیامت کے دن دیکھنا سارے کے سارے کدھر بھیج رہے ہوں گے, لستو لہا لستو لہا لستو لہا کہہ رہے ہوں گے. آج ہم کچھ نہیں کر سکتے, آج ہم سفارش نہیں کر سکتے. جس کے اشارے پر رب نے کایا پلٹ دینی ہے, محمد عربی کا دروازہ آیا. تو بھی آپ اعلان تو بیلیوں کیتا سی 8:30 دا, پر مینوں لگدا علی اپنے بیلی محلے والے آ رہے ہیں, چلو 5-7 منٹ اور اڈیک لینے. کیڑا ہے رب دے گھر چ بیٹھے ہو, بولو ذرا سبحان اللہ. کہ پڑھائیے نماز. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو, بعد میں پھر مجھے کہتے جی میں رہ گیا تھا, جی وہ میں رہ گیا تھا, جی میں بھی رہ گیا تھا.
ویسے رہتے ہم نیکی کے کاموں میں ہی۔ پر کسی کو پوچھو بھی تو سوٹ لون تو رہ گیا، تو پھر آ کے کوئی آ کے میں رہ گیا، نویں جتی تو کوئی رہ گیا ہوئے۔ ان جوتوں کا کیا، وہ جو آگے جوتے پڑھنے ہیں پھر ان سے بچو نا پہلے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی تو یاد رکھو جو رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، قسم ہے اگر تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافے کر دوں، نعمتوں میں اضافے کر دوں۔ اے مالک تیری عطاؤں میں پہلے کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ خود فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا چاہو بندو میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو لا تحصوها، شمار نہ کر پاؤ گے، تمہاری زندگیاں دم توڑ جائیں گی، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، دفتر تمام ہو جائیں گے، ساری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، رب کی دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ پہلے ہی اتنے انعامات ہیں، بتاؤ نا وہ آگے جو فرما رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں کتنا اضافہ ہوگا؟ ہائے ہائے۔ اگلا جملہ یہ ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، قسم ہے اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب۔ دیکھو ایمان ہے اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا، اس کے درمیان چلنے کا نام ایمان ہے۔ جو بندہ صرف امید میں ہی رہ گیا اس کا ایمان بھی پورا نہیں، بس جی بچ گئے، جی حضور دی امت ہے بچ گئے، ہرگز یہ ایمان مکمل، بولو سارے یہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور ڈرتے ہی رہ گیا، بس جی قبر میں اندھیرا ہی ہوگا، بچھو ہوں گے، سانپ ہوگا اور کوئی شے نہیں ہوگی۔ نہیں، اسے کہے سانپ اور بچھو بھی ہوں گے۔ دیکھو جملہ میں عرض کر رہا ہوں بڑا محبت والا ہے، سانپ اور بچھو ضرور ہوتے ہیں، قبروں میں ضرور ہوتے ہیں، قبروں میں سانپ اور بچھو ضرور ہوتے ہیں۔ مدینے والے سے پیار کر لے رحمت للعالمین بھی تیری قبر میں آئیں گے۔ لوکاں میں نو آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اوتھے اونے آنا جدے موڈے کملی، گونج پہ جا ذرا، جدے موڈے، سارے پڑھو، جدے موڈے نے کملی کالی۔ ہوں گے سانپ بچھو کافروں کی قبروں میں، ہوں گے منافقوں کی قبروں میں، ہوں گے نبی کے گستاخوں کی قبروں میں سانپ بچھو ہوں گے، اور بڑا کچھ ہوگا۔ سانپ بچھو کیا ہوتے ہیں؟ اور بڑا کچھ ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی قبروں میں بھی ہوں گے، عشر نہ دینے والوں کی قبروں میں بھی ہوں گے۔ بھئی کون سی ایسی بات ہے جو ہے ہی نالائق پھر اس کی قبر پہ ایسا کچھ ہونا چاہیے، اور ہوگا حدیثوں میں آیا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گائیوں اور بھینسوں کی بھی زکوٰۃ ہوتی بھائی، اور حدیث میں آتا ہے جو ان کی نہیں نہ دیتا تو اس کے سارے وہ جانور کئی گنا بڑے کر کے ان کو ایک دائرے کی شکل میں گھمایا جائے گا، جس طرح کولو کا بیل گھومتا ہے، اور وہ جو نہیں ان کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ چلتا ہی رہے گا کتنی دیر تک؟ میدان حشر میں، جب تک ساری مخلوق کے لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ کان مقدار 50,000 سنہ، قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے۔ کتنی؟ 50,000 سال کا ایک دن۔ اور بتاؤ خدا نہ خواستہ کسی کو وہ عذاب بھگتنا پڑ جائے تو اسے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں گے۔ انہیں کہنا سی او کٹے بچے دے دیندہ رائے خدا تے جڑے لازم آنے سے۔ تو سانپ اور بچھو اور یہ عذاب ہیں، برحق ہے، عذاب قبر بھی برحق ہے، لیکن نالائقوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع میں آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا القبر اما حفرۃ من حفر النیران،
اور روضۃ من ریاض الجنہ، اما قبر المومن فروضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قبر کی دو ہی حالتیں ہوں گی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی یا جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی۔ آگے مجدہ جا فضا ایمان والوں کے لیے ہے جو بیٹھے ہیں بولیں گے، فرمایا اما قبر المومن فروضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہو۔ اب ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دینا، بابا فرید الدین مومن ہے کہ نہیں ہے؟ غوث پاک مومن ہے کہ نہیں ہے؟ خواجہ اجمیری غریب نواز مومن ہے کہ نہیں ہے؟ داتا گنج بخش علی لجویری مومن ہے کہ نہیں ہے؟ حضور سیدی شمس الفقہا مومن ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ان کی قبر کی طرف جانے والا دروازہ جو ہے وہ جنت کے باغ کی طرف جانے والا دروازہ ہی ہے نا۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ بابا فرید کی قبر کی طرف جانے والا جنتی دروازہ ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، تو بابا فرید تو وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کو مومن بنا دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی سمجھ آئی ہے تو بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو میرے مسلمان بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو۔ یہ دن وعدہ اور اپنے ساتھ عہد کرنے کا دن بھی ہے کہ جیسے ہم نے پاکیزگی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ عبادت میں، ریاضت میں، قرآن کی تلاوت میں، تراویح میں، روزے میں وقت گزارا تھا، یہ مہینہ گزارا تھا، مالک ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں تجھے حاضر ناظر جان کر کہ اب بھی ہم مسجد سے باہر نکلیں گے عید پڑھ کے، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں گے، اپنے دلوں کو، بولو بولو سارے، اپنے دلوں کو۔ بھائی دیکھو جنہوں نے یہ وعدہ نہیں نبھانا ہے نہ کرے، کرنا چاہیے ویسے، کیونکہ پھر وعدہ خلافی کا الگ سے گناہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ عہد کا دن ہے، عہد کرنا چاہیے، عہد کرنا چاہیے، اچھائی کی نیت، بولو اچھائی کی نیت کرنی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر۔ دیکھو نا، ہم یہاں پر پکی نیت کر لیں کہ آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، دل کو پاک رکھنا ہے، زبان کو پاک رکھنا ہے، سینے کو پاک رکھنا ہے، لباس کو پاک رکھنا ہے، ہم نے کھانا پینا پاک رکھنا ہے، اپنے بستر کو پاک رکھنا ہے، ہم نے ہر چیز سے پاکی کی طرف بڑھنا ہے۔ نیت کی ادھر مر گئے تو نیت پر دار و مدار ہے بھائی، تو پھر گویا ایسے ہو گیا کہ اس بندے کے اوپر تو بڑا فضل ہو گیا ہے، ابھی یہ پاک صاف ہونے کی نیت کر رہا تھا تو اللہ نیت پر بھی اجر، یہ امت حضور کی امت ہے یارو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے وعدے ہیں، تورات میں آیا ہوا ہے، تورات میں آیا ہوا ہے، جو میرے حبیب کی امت ہوگی ان کو نیت کرنے پر بھی نیکی کی نیت کی نیکی ایک مل جائے گی۔ کو بنی اسرائیل نہیں ہے ہم الحمدللہ، اب سبحان اللہ تم نے کہنا، میں جملہ کہنے والا ہوں، ہم موسوی نہیں ہیں، ہم عیسوی نہیں ہیں، بحمدہ تعالی اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ دوستان محترم، خوشی کا دن بھی ہے، عہد کا دن بھی ہے، غریبوں کی غم گساری کا دن بھی ہے۔ یہ جو صدقہ فطر نکالا جاتا ہے نا، تو حضور علیہ السلام نے اس کی ترجمانی یوں فرمائی ہے کہ غریبوں کو، ناداروں کو، جو پسپا ہو رہے ہیں، معاشرے کے جو مطلب بھیڑیے قسم کے لوگ ہیں، جو ان کے تن سے کپڑے بھی چھین چکے ہیں اور ان کے منہ سے نوالا بھی لے، پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ دیکھو نا آٹے کی لائن میں کتنے لوگ مارے گئے۔ اب پتہ ہے تمہیں وہ جو مارے گئے ہیں ان کے خاندانوں کا کیا بن رہا ہوگا؟ عورتیں ہیں تو پھر ان کے بچوں کا کیا بن رہا ہوگا؟ اگر کوئی آدمی انسان مرد مرے ہیں تو پھر ان کے گھرانے کا کیا بن رہا ہوگا؟ کسی نے سوچا ہے کبھی؟ تو اگر ہمارا معاشرہ، دیکھو سنو، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ، اسلامی حکم، اسلامی قانون یہ ہے کہ اپنے مال کی جو اسلام کا قانون اس کے مطابق زکوٰۃ دو، اور کھیتی باڑی کرتے ہو تو عشر دو، اور بھینسیں وغیرہ اس طرح کے جانور پال رکھے تو ان کی زکوٰۃ دو۔ کبھی کسی نے مسئلہ ہی نہیں پوچھا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ تو پھر جس قوم نے مسئلہ ہی نہیں پوچھنا ہے زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، عشر کتنا بنتا ہے، اس نے ادا کیسے کرنی؟ اور وہ جو ادا کر رہے ہیں نا، وہ بھی احباب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کہ میں یوں کر دوں گا تو شاید ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، اس کی ادائیگی کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہے۔ تو میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں،
سنو یاد رکھو یہ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تاکہ اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا افراط و تفریط نہ ہو، امیر امیر تر نہ ہو، غریب غریب تر نہ ہو۔ یہ زکوٰۃ عشر اس لیے لازم کیا گیا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر تر نہ ہو، غریب غریب تر نہ ہو۔ اور سود کو بھی اس لیے اسلام نے حرام کر دیا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمراء جو ہیں ان کا گیر اگلا ہی لگا رہتا ہے، اور وہ جو غریب ہوتے ہیں ان کا بیک گیر لگ جاتا ہے، وہ بیچارے نیچے سے نیچے سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ سود کو بھی اس لیے حرام کیا گیا۔ اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سود کا 1 درہم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا کم از کم وبال اور عذاب اور اس کا جو خمیازہ اور اس کا بھیانک ہونا اتنا ہے، 1 درہم سود کا جیسے اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کسی نے کیا۔ اور یہ لعنت ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وہ ناسور کی طرح سرایت کرتی جا رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، زکوٰۃ عشر اور فطرانہ غرباء تک پہنچاؤ تاکہ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو، آٹے کی لائن میں لگ کر مرنا لوگوں کو نہ پڑے۔ یہ جو جانیں جا رہی ہیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اب ان کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ کسی نے سوچا ہے؟ ہمارے سارا آ رہا ہے، حکمرانوں کے سارا آ رہا ہے، کس کے سارا آ رہا ہے؟ کدھر جائے گا؟ وہ کیا وہ کوئی کتے تھے؟ وہ کوئی جانور تھے؟ مر گئے تو بس مر گئے؟ نہیں، وہ مسلمانوں وہ انسان تھے، مسلمان تھے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، غیر مسلم لڑکی کی جان لینا حضرت عمر ابن خطاب نے گوارا نہیں کیا ہے۔ حکمران ایسے ہونے چاہیے جو کہتے ہیں دجلہ کے کنارے پر کتا بھی مر جائے گا تو حشر کے دن مجھے حساب دینا پڑے گا۔ مسلمانوں کے حکمران ایسے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا قانون شرعی یہ یاد کر لو، الحق للقریب ثم للبعید، الحق للقریب ثم للبعید۔ اپنے ارد گرد اپنے خاندان کے غرباء کو دیکھ، ان کی کفالت کر تاکہ تجھے دوہرا ثواب ملے، ایک زکوٰۃ عشر فطرانہ وغیرہ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، تو ثواب ڈبل ہو گیا نا۔ اسی طرح اپنے علاقے کے اندر جو غرباء غریب طلباء ہیں ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ باہر بھیجتے ہو، پہلا حق جو ہے نا، قانون دیکھو نا، اکٹھا کرنے والے بھی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت نہیں بتانا چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قریب لوگ جو ہیں ان کا پہلا حق بنتا ہے۔ تو اس لیے جو زکوٰۃ عشر آپ نے باہر کہیں بھیجنی ہے طلباء میں، مدارس میں، تو وہ اپنے شہر، اپنی بستی، اپنے محلے کے مدارس مساجد کو دیکھو۔ مسجد کو زکوٰۃ عشر کا پیسہ ویسے نہیں لگتا ہے، بہرحال پہلا حق ان کا ہی بنتا ہے، انہیں دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مبارک دن میں اچھے اچھے عہد اور پیمان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کی خیر فرما۔